مالک یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی جو مختصر سی تفسیر ہو رہی ہے، یہ تیسری آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تین آیتوں کے اندر جو مفہوم ہے یہ توحید باری تعالیٰ، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس میں تین لفظ ہیں۔ نمبر ایک مالک، نمبر دو یوم، نمبر تین دین۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک۔ یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ مالک ہونا یہ اللہ کی صفات کمالیہ میں سے ایک صفت ہے۔ دیکھو کیا اسلوب ہے قرآن کریم کا۔ پہلی جو آیت ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین، اس میں رب ہونے کی صفت کا اظہار ہے۔ دوسری آیت میں الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت رحمانیت اور اللہ کی صفت رحیمیت ہے۔ تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس آیت کے اندر اللہ کے مالک ہونے کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا پوری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ کو اس کی ملکیت تامہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ملکیت ناقص ہے۔ دو باتیں ہیں، مالک ہونا ایک الگ چیز ہے، قاضی اور حاکم ہونا الگ چیز ہے۔ مالک اور حاکم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ یہاں یہ نہیں فرماتے حاکم یوم الدین، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ نے فرمایا یوم الدین کا مالک، یعنی روز جزا کا مالک۔ اب دیکھو مالک ہونا یہ کتنی بہترین، کتنی بڑی عجیب صفت ہے۔ روز جزا کا جو مسئلہ ہے، یہاں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے نامہ اعمال کا حساب اور جائزہ کا مسئلہ ہے۔ اب بندوں کے اعمال کی جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اس وقت نامہ اعمال کے بقدر کسی کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، کسی کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کل روز محشر جب پوری انسانیت کو جمع فرمائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت سے فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتا آج کس کی ملکیت ہے، آج کون تمہارا مالک ہے۔ تم دنیا میں گئے، دنیا میں مختصر زندگی بسر کیے، دنیا میں مختصر زندگی بسر کر کے پھر دوبارہ تم جہاں آنا چاہیے تھا، تمہارا اصل جو مقام ہے، اصل جو ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے کی طرف تم جو لوٹ کر آئے ہو۔ اے انسانوں، اب تم ہی بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے۔ اس وقت حدیث کے اندر آتا ہے بڑے بڑے اپنے زمانے کے متکبر، فرعون، جابر، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، بڑے اللہ والے، انبیاء، شہداء، صلحاء، سب کے سب وہاں پر موجود ہیں گے۔ اللہ سب سے کہیں گے لمن الملک اليوم، بتا آج کس کی ملکیت ہے۔ جب پوری انسانیت سنسان ہوگی، پورے کے پورے خاموش رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، آج واحد اور قہار کی ملکیت ہے۔ اور ایک جملہ بڑا عجیب ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ دیکھو، ایک تو الرحمن الرحیم کا، پھر مالک یوم الدین کہا۔ مالک اللہ فرماتے ہیں تم بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر آؤ، اس لیے کہ میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا حاکم نہیں ہوں۔ حاکم نہیں فرمایا بلکہ مالک فرمایا۔ اب حاکم اور مالک میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارا کوئی مقدمہ سپریم کورٹ میں جائے، یا ہمارا کوئی مقدمہ
عدالت کے اندر جائے یا قاضیوں کے پاس مقدمہ پہنچے، اس وقت قاضی فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و سنت کا محتاج ہوتا ہے، حاکم فیصلہ کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اس دائرے سے باہر چل کر فیصلہ نہیں کر سکتا، ان کے حدود محدود ہیں۔ اللہ حاکم نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ بندے جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بے خوف ہو کر میرے پاس آؤ، بے خطر ہو کر میرے پاس آؤ، اس لیے کہ میں تمہارا حاکم نہیں، تمہارا مالک ہوں، مجھے پورا اختیار ہے، میں جس کو چاہوں بخش دوں اور جس کو چاہوں پکڑ لوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو پوری کی پوری زندگی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے، اللہ اسے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر، بندہ خاموش کھڑا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم نے اس موقع پر غلطی کی، اس موقع پر غلطی کی، اس موقع پر گناہ کیا، اللہ ایک ایک لمحہ بھی اسے یاد دلاتے ہیں۔ بندہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لئے حاکم کا لفظ نہیں کہا ہے، میں نے تمہارے لئے کہا مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں، جاؤ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب اللہ فرماتے ہیں جا میں نے تیرے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، تیری بخشش ہوگی، تیرا پروانہ مل گیا، تجھے معاف کر دیا گیا، اس وقت بندہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ میں نے اور بھی کچھ گناہ کیے ہیں، اور بھی میرے کچھ گناہ ہیں، میں اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس موقع پر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرائیں گے۔ ایک تو اس سے پہلے اس پر کپ کپی طاری تھی، اس پر خوف کا عالم طاری تھا، لیکن اللہ نے اس کے گناہوں کو اپنی صفت رحمانیت اور رحیمیت سے اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور اللہ نے اسے پروانہ دے دیا معافی کا۔ اب یہ الٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے اور بھی گناہ ہیں۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تم مالک ہے، تجھے پورا اختیار ہے، فیصلہ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کا محتاج ہو اسے حاکم کہتے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و سنت کا محتاج ہو اسے قاضی کہتے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہ اسے مالک کہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے بندہ جب مقدمہ لے کر عدالت میں پہنچتا ہے اس وقت اس کے لیے وکالت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب فیصلہ کورٹ یا عدالتیں فیصلہ سنا دے نہیں تمہارا لڑکا مجرم ہے، فلاں شخص مجرم ہے، اس کے لیے معافی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کے لوگ صدر مملکت کے پاس جا کر کہتے عدالتوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اب اس ملک کے صدر ہیں، آپ اس ملک کے مالک ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش فرمائیے۔ اب یہاں وکالت کی ڈیوٹی ختم، اب وکیلوں کا مسئلہ صرف عدالت تک تھا، وکلا کا مسئلہ جو عدالت تک تھا وہاں ختم ہو گیا، اب یہاں سفارش کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں وکالت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارشیوں کا مسئلہ ہے۔ کالجوں سے وکیل پیدا ہوتے اور مدارس سے اللہ تبارک و تعالی سفارشی پیدا ہوتے۔ کیسے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اور بلا کر فرماتے ہیں تیرے خاندان کے 10 افراد کو تو سفارشی ہے، 10 افراد کے لیے تیرے لیے پروانہ ہے، تو جنت میں لے کر جا۔ پھر اس کے بعد شہداء کے سلسلے میں آیا، شہداء سے فرمائیں گے 70 افراد کو لے کر تو جنت میں جا، تجھے اتنا اختیار ہے۔ علماء کو بلا کر فرماتے ہیں جا اپنے خاندان کے ساتھ امت مسلمہ کے وہ افراد جو علماء اور علم نبوت سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، ان سب کو سفارش کر، آج تجھے یہ حق ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جتنے بھی سفارش کریں گے الا باذن ربہم، یہ اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے سفارش کریں گے۔ پھر علماء کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پروردگارا امت کا یہ وہ طبقہ تھا جو علماء سے اور اہل علم سے محبت رکھتے تھے، اللہ ان کے حق میں سفارش فرما، اللہ ان کے حق میں سفارش کریں گے۔ تو مدارس سے اللہ تعالیٰ سفارشی پیدا کرتے ہیں، علم نبوت کا خاصہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
صفتیں جو ملکیت ہے، اللہ کو پوری کائنات پر ملکیت ہے، اور وہ بھی ملکیت تامہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ اللہ کا ملک ہے، یہ زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کی ملکیت ہے، اور ایسی ملکیت ہے، وہ ایسا مالک ہے، وہ فیصلہ لے لے اس کے فیصلے پر کوئی چوں و چرا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کامل ملکیت والا ہے، اور کامل ملکیت صرف اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے کہ مالک یوم الدین، اللہ تو روز جزا کا مالک ہے۔ یہ مالکی یوم الدین کی ایک مختصر سی تشریح، تفسیر اور توضیح ہے، ورنہ حضرات مفسرین نے اس پر بہت ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے، کہنے سننے سے دام علیہ صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے سے متعلق ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب کیا روزے کی حالت میں اس کے لیے انجیکشن لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، انجیکشن جو لیتے ہیں اس کا تعلق نسوں سے ہے، رگ سے، تو بندہ انجیکشن لے سکتا ہے، انجیکشن لینے سے روزے پر کوئی فرق اور حرج نہیں ہوتا۔ عام طور پر میں ہر سال کہتا ہوں، عام طور پر سوال کا انداز جو ہوتا ہے، اس انداز کو بہتر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ سوال کے انداز سے بندے کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے کہ کتنے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی کیا حالت ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں کٹنگ شیونگ کرانا جائز ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ چاہے روزے کی حالت ہو یا غیر روزے کی، رمضان ہو یا غیر رمضان، کسی بھی حالت میں شیونگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ کٹنگ کے ساتھ شیونگ کا جو مسئلہ ہے، یہ سوال بالکل غلط ہے، اس طرح کا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا جواب دیں کہ یوں جواب دے دیں کہ ہاں کرانا جائز ہے، اور پھر جا کر آپ شیونگ کٹنگ سب کرا لو، بلکہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال یوں ہونا چاہیے، کیا روزے کی حالت میں کٹنگ کروا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاں روزے کی حالت میں کٹنگ کروا سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی پوچھتے ہیں، کیا روزے کی حالت میں کٹنگ کروا سکتے ہیں؟ لیکن پرانے لوگ کہتے ہیں، جو عمر دراز بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ 12 بجے تک ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، 12 بجے تک، 12 بجے کے بعد یعنی زوال کے بعد میں ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی علماء میں سے نہیں، اہل علم نہیں، کتابوں میں سے بات نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں جب صبح صادق کے بعد جو چیزیں جائز ہیں وہ شام تک بھی جائز ہیں، اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا روزے کی حالت میں کٹنگ کروانا جائز ہے، اسی طرح ناخن کاٹنا جائز ہے۔ شیونگ کا جو مسئلہ ہے، چاہے روزے کی حالت ہو یا روزے کے باہر ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، دونوں حالتوں میں شیونگ کرانا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آج 10:30 بجے سے 12 تک مستورات میں جامعہ ام سلمہ جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے، یہاں پر جوڑ ہے، ان کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہوگی۔ سارے حضرات اپنے مستورات کو وہاں بھیجیں۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کچھ دین کی بات سنائیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری کا ایک ماحول پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ کہنے سننے سے دام علیہ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم ارزقنا علم التوحيد واعمال الاخلاص وحسن الخاتمة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا۔ اللهم افتح علي بحكمتك وانشر علي برحمتك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم ارزقنا علم التوحيد واعمال الاخلاص وحسن الخاتمة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا۔ اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار حجة يا رب العالمين. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. ربنا تقبل دعاءنا بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.